93 میں پروفیسر ڈیوڈ ڈیکن اور میں نے لکھا تھا. وہ تھا کہ یہاں پہ یو کے میں بھی اور اوورسیز بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈپٹی وائس چانسلر کی پوزیشنز میں کام کر رہے ہیں. کیا ابھی بھی یو کے اتنا ہی ورتھ اٹ ہے جتنا آپ کے دور میں تھا جب آپ آئے تھے؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے تھینک یو سو مچ. اٹس بین آنر فار می ٹو بی ہیئر. اسٹارٹ کروں گا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے. تھوڑا سا اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے. میری تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایک گاؤں سے شروع ہوئی تھی پاکستان میں، اور یہاں کے جگہ کا نام تھا کٹھار، جہاں پہ ٹاٹ پہ ہم پڑھے 5ویں جماعت تک غالباً میرے خیال میں. اس کے بعد 8ویں جماعت تو پاس کر کے پھر میں یہاں 1977 میں یہاں آ گیا تھا. اور یہاں آ کے پھر او لیول بھی کیے، اے لیولس بھی، اور فرسٹ ڈگری بھی اکنامکس میں، پھر ماسٹر ان منی بینکنگ فائنانس میں، اور پھر پی ایچ ڈی جو ہے وہ یہاں کی تھی پریڈکٹنگ یو کے اسٹاک مارکیٹ ریٹرنس. آلرائٹ سر، بلا شبہ آپ کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں، تو سب اچیومنٹس کی بات نہیں کروں گا، ان میں سے چند ہائی لائٹس کیونکہ وقت کم ہے. جو آپ کا اسٹوڈنٹ سے پروفیسر تک کا جو سفر رہا وہ کیسا رہا؟ اس سفر کے دوران آپ کو کیا کیا ہرڈلز فیس کرنا پڑی، کیا کیا آپ نے سیکریفائسز کیے، یہ تھوڑا سا پلیز بتائیے. جو سفر ہوتا ہے یہاں کا تو وہی ہر انسان کا ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو اگر آپ کمیٹیڈ ہیں یا آپ کے موٹیویشن ہے تو یہاں پہ آرگنائزیشنز ہے یا سسٹم ہے، یہ بیریئر نہیں بنتا. یہ آپ پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے، کیا چاہنا چاہتے، کیا اچیو کرنا چاہتے. لائک سپورٹیو ایجوکیشن سسٹم بھی سپورٹیو ہے، انوائرمنٹ بھی سپورٹیو ہے، اور آپ کو جو ڈسٹربنس بہت کم ہوتی ہے. ایگزام ٹائم پہ ہوتے ہیں، ریزلٹس ٹائم پہ آتے ہیں، اور سسٹم جو ہے وہ اس طرح آپ کی پرورش کرتا ہے اس طرح آپ کے ماں باپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر سسٹم آٹومیٹکلی آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کے جاتا ہے. چیلنج یہاں پہ یہ ہوتے ہیں جی، ہمارا سب سے بڑا چیلنج لینگویج کا ہوتا ہے، انگلش لینگویج کا. تو ہماری آدھی تو زندگیاں انگریزی ٹھیک کرنے میں لگ جاتی ہیں. تو یہ جو لیکن آج کل حالات مختلف ہیں آپ کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں. وہاں سے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کی انگلش اسپوکن ریٹن کافی بہتر ہوتی ہے. جب ہم آئے تھے تو ہم تو یہاں کے آ کے الفابیٹ سے شروع کیا. ماشاء اللہ سے جیسے آپ نے نمبر آف ریسرچ پیپرز لکھے ہیں، نمبر آف جرنلز آپ نے لکھے ہیں، آپ جو ریگولرلی پیپرز آپ کے ایشو ہوتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آپ کی اچیومنٹس ہیں. ان سب کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اتنے بزی اسکیجول کے اندر؟ ریسرچ جو ہے یہ کنٹینیوس ڈسکوری آف نیو نالج، نیو آئیڈیاز، نیو پیڈاگوجیز، میتھڈالوجیز پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے. اس لیے جو ریسرچ ہوتی ہے، ریسرچ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نیا نالج کو خالی لکھیں نہ، پڑھیں نا، اسے اپلائی بھی کریں. تو انشاءاللہ یہاں پہ یو کے یونیورسٹیز کا یہ عمل بہت ہی اچھا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو اپلیکیشن کی لینس سے دیکھا جائے. تو اس لحاظ سے یہ سسٹم پرفارم کر رہا ہے بہت اچھی طرح. بالکل سر. اور سر اسی میں جیسے آپ کے اتنے سارے ریسرچ پیپرز، جرنلز اور ڈفرینٹ آپ نے پروجیکٹس پہ کام کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کون سا ایسا پروجیکٹ، کون سا ایسا ریسرچ پیپر، کون سا ایسا جرنل تھا جو آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا، جس نے آپ کو موٹیویشن دی کہ آپ کو مزید اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے، اپنی خدمات سر انجام دینی چاہیے؟ اصل میں جو پہلا پروجیکٹ میں نے کیا تھا، پہلے تو میں انڈسٹری میں کام کرتا تھا بینک میں. جب میں یونیورسٹی جوائن کی تو وہ تھا کہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا بینک لینڈنگ پریکٹسز کیا ہوتی ہے. سو اس کو ہم نے لکھا تھا ایک پیپر 1993 میں، پروفیسر ڈیوڈ ڈیکن اور میں نے لکھا تھا. وہ تھا کہ ہاؤ بینکس میک لینڈنگ ڈیسیجن. اس کو تو ہم نے ویسے ہی سوچا بڑا سمپل ہوگا، لیکن اس پیپرز کو فائنینشیل ٹائمز جو یو کے کی انفلوئنشیل نیوز پیپر، اس نے پک اپ کیا، پھر BBC والے نے کیا، پھر
جو بینک آف انگلینڈ نے کیا, تو اس پہ ہمیں بڑی کانفرنس بھی ہوئی اور وہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا. بھائی جو ہم لکھتے ہیں وہ صرف ہم اپنے لیے نہیں لکھتے بلکہ چینج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لکھتے ہیں. سو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ جو ہم ریسرچ کرتے ہیں ہم اس سے کافی چینجز بھی لا سکتے ہیں. وہ تھا دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ 93-94 میں. آپ کے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور ابھی بھی آ رہے ہیں, آپ جس اسٹوڈنٹ میں پوٹینشیل دیکھتے ہیں, جس اسٹوڈنٹ میں اسکل دیکھتے ہیں, آپ اس کو آگے پروموٹ بھی کرتے ہیں, جس کی ایگزامپلس تو بہت ساری ہیں, سب کے میں نام یہاں پہ کوٹ بھی نہیں کر سکوں گا, جس میں ایک ڈاکٹر عثمان رانا صاحب ہیں, ڈاکٹر ابراہیم کھٹک صاحب ہیں اور پروفیسر نوجوت سندھو صاحبہ ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو جی کہ ہر یونیورسٹی اکیڈمکس کا مشن یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچے کچھ لیگیسی چھوڑ کر جائے. اوبیسلی ٹھیک ہے, تو الحمدللہ سپٹمبر 1990 جب میں نے شروع کیا تھا تب سے لے کے آج یہاں پہ یو کے میں بھی اور اوورسیز بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈپٹی وائس چانسلر کی پوزیشنس میں کام کر رہے ہیں اور کافی سارے آرگنائزیشن ملٹی نیشنل میں بھی کام کر رہے ہیں. ہاں ہم ان کو بھی انکریج کرتے ہیں جو فردر ریسرچ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. تو ان میں سے 3 نام جو لیے یہ میرے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھے, لیکن میرے کمپلیشن تقریباً کچھ 32 ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی, پی ایچ ڈی. ماشاء اللہ سر, گریٹ گریٹ. انیشیل جو آپ کا کیریئر رہا ہے, پروفیشنل کیریئر, جس میں آپ فائنینشیل انالسٹ رہے ہیں فارورڈ ٹرسٹ گروپ کے اندر, وہ آپ کا جرنی کیسا رہا؟ اصل میں ماسٹر کے بعد فارغ ہو کے میں نے جاب کی تھی برمنگھم سٹی کاؤنسل کے ساتھ. اوکے. تو کچھ ایز اے فائنینس آفیسر 2 سال. تو میں نے دیکھا کہ وہ جو میرا ڈیوریشن تھی وہ بڑی آسان تھی, اس میں کوئی چیلنج نہیں تھا. اوکے. تو اس کو پبلک سیکٹر جو ہے اتنا چیلنج نہیں ہوا کرتا تھا. تو پھر میں وہ فورورڈ ٹرسٹ سبسڈری تھی مڈ لینڈ بینک کی. اوکے. تو اس کے ساتھ میں نے ایز اے سینئر فائنینشیل انالسٹ کام کیا 2-2.5 سال. تو دیٹ واز اے موسٹ ایکسائٹنگ, کیونکہ ہم انٹرنیشنل بینکرز کے ساتھ اور لینڈرز کے ساتھ اور کافی سارے امپورٹنٹ ایجنسی کے ساتھ کام کرتے تھے. تو دیٹ واز مائی آئی تھنک دا بیسٹ انڈسٹریل ایکسپیرئنس, جو اس نے مجھے کافی بینیفٹ دی ہے دیر آفٹر ان اکیڈیمیا. اینڈ سر اس کے علاوہ آپ نے کون کون سی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا؟ نہیں, میں نے 3 برمنگھم سٹی کاؤنسل اور فارورڈ ٹرسٹ, اس کے بعد برمنگھم سٹی کاؤنسل برمنگھم سٹی یونیورسٹی کے ساتھ جوائن ہو گیا سپٹمبر 1990 میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی ساری یونیورسٹی کے ساتھ اب ایکسٹرنل ایگزامینر پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں, لیکن میری جو پچھلے 34 سال سے سروس ہے وہ برمنگھم سٹی یونیورسٹی کے ساتھ. ٹریول کا شوق ہے آپ کو؟ بہت زیادہ شوق ہے. ہاں اوکے. الحمدللہ میری یونیورسٹی نے مجھے بڑی اپرچونیٹیز کی ہیں. میں نے چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور امریکہ, کینیڈا, یورپ میں ایکسٹینسولی کانفرنسز اٹینڈ کی ہے. تو اس سے اور بھی شوق زیادہ ہی ہو گیا تھوڑا سا. اوکے. تو ابھی تک اتنی ساری آپ نے کنٹریز کا وزٹ کیا ہے, آپ کے خیال میں جو سب سے بیسٹ کنٹری یا جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے ایریا, وہ کون سا ہے؟ عموماً آپ کو وہی پسند ہے ایریا ہوتا ہے جہاں پیدا ہوتے ہیں, obviously. تو وہ تو ہو گیا ہے. لیکن میں ملیشیا مجھے بہت پسند ہے. وہاں کے کلچر, کلائمیٹ اور لوگ جو ہیں بڑے اچھے ہیں. اپنے اسپیئر ٹائم میں کیا کرتے ہیں, آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہابیز تو کام زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہابیز جو ہے زندگی کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو آج کل تو ہم گلف میں تھوڑے سے ایکٹیو رہتے ہیں اور کبھی یہاں کھیل لیتے ہیں, کہیں باہر چلے جاتے ہیں. What was your childhood dream? کیا اس ڈریم کو آپ نے اچیو کر لیا ہے یا ابھی بھی کرنا باقی ہے؟ فرینکلی چائلڈہڈ ڈریم مجھے کوئی یاد نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں جو آپ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈریم دکھاتے ہیں. تو میرے خیال میں میرے چچا جان پروفیسر تھے انگلش کے, تو وہ میری آنٹی بھی پروفیسر تھیں. میرے خیال میں ان کا کچھ اثر مجھ پہ بھی تھوڑا بہت ہو گیا. تو وہیں سے لائک آپ کو موٹیویشن ملی اور آج آپ ماشاءاللہ سے اس مقام پہ ہیں. آپ کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے؟ فیوریٹ فوڈ تو وہی ہے آپ کا کریز ہوتی ہیں جی, روٹی اور سالن ہوتا ہے, لیکن یس آئی لائک میٹ اینڈ چکن. فیوریٹ فروٹ آپ کون سا ہے؟ آم. اوکے. مینگو جو ہے پاکستانی ہو تو پھر کس طرح فیوریٹ نہ ہو,
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ आना चाहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या और भी एशिया की जितनी हमारी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्या अभी भी यूके उतना ही वर्थ इट है जितना आपके दौर में था जब आप आए थे? मेरे ख्याल में तो यूके हर दौर में इम्पोर्टेंट है। जब मैं आया था तभी वही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त में भी, 1977 में भी। और उसके बाद भी सिक्लिकल मूवमेंट आती रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड जो है ये परफॉर्म वेरी वेल कंपैरिजन टू मेनी यूरोपियन कंट्रीज। इसलिए अभी मैं यूरोप जाता हूँ तो वो लोग जो है ना पसंद करते हैं इंग्लैंड आना। तो इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट भी पसंद करते हैं इंग्लैंड आना, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ती हैं, आपको अपने उसके काबिल बनाना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में एक एडवाइस आप कर दें कि जो आपकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं या जो जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट किया है और वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे, उनके लिए सर क्या एडवाइस है? उनके लिए एडवाइस ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। जो आप इंग्लिश में यहाँ पे लैंग्वेज है तो उसमें आपकी कॉम्पिटेंसी हाई होनी चाहिए। मैंने पहले बोला कि पहले दौर में जो इंग्लिश थी वो ज़बान की तरह कम हमारे लोगों में आती थी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों को, लेकिन वहाँ भी अच्छी हो गई है। लेकिन उसमें मज़ीद जो है बेहतरी चाहिए, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दूसरा ये है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट, लैंग्वेज स्किल्स, और आप ये देखें कि आपके सेलेबल स्किल्स कौन से हैं, आप वो स्किल जो है ना उनको हाईलाइट करें तो इंशाल्लाह। अपॉर्चुनिटीज की सर अगर मैं बात करूं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्रीज को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका PSW का फेज अभी चल रहा है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, वो अभी भी स्ट्रगलिंग फेज पे हैं, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मेरे जानने वाले हैं, मेरे कनेक्शन में हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी जॉब के लिए वो जाते हैं तो लाइक एक जॉब है तो 1000 ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसके लिए, तो वो स्टिल अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं कर पा रहे। उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिग्री से जॉब नहीं मिलती। डिग्री इज ए खाली पहला दरवाज़ा खुलता है, लेकिन हाउ यू सेल योरसेल्फ, और आपको नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, आप क्या ऑफर कर सकते हैं एम्प्लॉयर को, वो आपको जॉब, उस बेस पे जॉब मिलती है। ये नहीं कि जनाब मेरे पास तो A लेवल है और आपके पास PhD है तो आपको जॉब मिलनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये हमें समझनी पड़ेगा, ख़ास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कि डिग्री बेसिस पे जॉब नहीं मिलती, कि एम्प्लॉय ये देख रहा है ये काम, ये आदमी मुझे क्या कर के दे सकते हैं, किस तरह मेरी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो उसको आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, भाई व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा, और किस तरह आपकी बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ, या इम्पैक्ट कर सकता हूँ, या सपोर्ट कर सकता हूँ। हाँ, कंपटीशन है, डिग्रीज यस दे प्रोवाइड यू फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट थ्रू द डोर, लेकिन उसके बाद जो है ना आपको मार्केट करना पड़ता है, आपकी जो अच्छी सलाहियत है उसको बाहर शेयर करना पड़ता है उनसे। तो उस बेसिस पे जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स, स्टूडेंट नहीं कैंडिडेट्स, उनको जॉब ऑफर होती हैं। अभी भी मार्केट में शॉर्टेज है, अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं अच्छे एम्प्लॉइज के लिए। तो इसलिए ये ना समझे कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, लेकिन अपने को इस काबिल बनाएं कि वो आपको ढूंढ के लेके जाएं। ऑब्वियसली ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मोटिवेशनल और काफ़ी इंफॉर्मेटिव हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अपने सोशल सर्कल में जो लोग यूके आना चाहते हैं या यहाँ पे आकर अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं या यूके में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।